जैसे मैंने आप हज़रात के सामने ये बात बयान की कि शाह वली मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो पिछली वीडियो में मैंने बयान किया कि शाह वली की तरफ अपना अक़ीदा इस्तिमदाद और अक़ीदा निदाए गैरुल्लाह को साबित करने के लिए बरेलवियों ने अल इंतिबा फ़ी सलासिल औलिया अल्लाह का सहारा लिया और कहा कि जी उसमें हज़रत ने लिखा है कि मुझे जवाहिर ख़म्सा की इजाज़त मिली और दुआए सैफ़ी की। और फिर इन्होंने कहा कि जी जवाहिर ख़म्सा और दुआए सैफ़ी में नादे अली के अल्फाज मौजूद हैं। और नादे अली क्या है कि उसके अंदर कौन से वो अल्फाज हैं नादे अली के जो पढ़े जाते हैं और उसको साबित करने की कोशिश की जाती है। तो मैं सबसे पहले आप हज़रात को ये बात बता दूं कि हमारे यहाँ माशरे के अंदर जो इस वक्त अहले बिदत के अंदर नादे अली की जवाहिर ख़म्सा और सैफ़ दुआए सैफ़ी को सामने रख कर जो अल्फाज लोगों में मिलते हैं, उसमें दो किस्म की नादे अली मार्केट में मौजूद हैं। एक नादे अली सग़ीर और एक नादे अली कबीर। नादे अली सग़ीर कहाँ से साबित है जनाब? वो सारे के सारे जंतरियों में लिखे हुए हैं, उनका कोई सबूत नहीं होता। वो जंतरियों में लिखा होता है कि जनाब इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये अल्फाज जो है बयान लिखे और उनकी ये फजीलत बयान की है, और सनद क्या है उसकी इमाम सादिक तक पहुँचाने की। तो नादे अली सग़ीर और नादे अली कबीर के जो अल्फाज इस वक्त लिखे हुए मिलते हैं वो क्या हैं? नादे अली कबीर जिसको कहा जाता है या नादे अली अकबर जिसको कहा जाता है, उसके मुख्तलिफ़ अल्फाज मौजूद हैं कि जी नादे अलीन या मज़हर अल अजाइब तजिदुहु आउनन लक फ़िन नवाइब कुल्ल हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिनबुव्वतिका या मुहम्मद व बिविलायतिका या अली या अली या अली। इस तरह के अल्फाज ये मिलते हैं जो जवाहिर ख़म्सा में मौजूद हैं और जो मार्केट के अंदर गैर मुस्तनद और मन घड़त वज़ाइफ़ के मजमूए की किताबें बिकती हैं, शबिस्तान रज़ा और वज़ाइफ़ नादे अली वग़ैरह के नाम से, उनमें ये चीज़ें मौजूद हैं। उनमें किसी ने इसको कोई अमल इससे लिखा है कि ये फ़ायदा होगा और किसी ने इस वजीफ़े से कोई और फ़ायदा लिखा हुआ है। सवाल ये पैदा होता है कि नादे अली की सनद क्या है, कहाँ से साबित है? आज हम इस मौजू पर आप हज़रात के सामने बयान करेंगे कि नादे अली की सनद क्या है। चाहे वो नादे अली के अल्फाज, जैसे मैंने आपको बताया कि नादे अलीयन मज़हर अल अजाइब के अल्फाज हों या नादे अली के ये अल्फाज हों कि ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ा इल्ला ज़ुल्फ़कार, इस नाम की नादे अली के अल्फाज हों, ये इन सब की सनद क्या है? तो आज आप हज़रात के सामने में जो है उसकी सनद बयान करना चाहता हूँ। जवाहिर ख़म्सा के जो मुअल्लिफ़ हैं मिर्ज़ा मोहम्मद बेग, वो अपनी जवाहिर ख़म्सा में सफ़ा नंबर 451 पर नादे अली की सनद ये बयान करते हैं। वो कहते हैं ग़ज़वा तबूक में जब लश्कर इस्लाम की शिकस्त होने लगी तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मग़मूम होने लगे। इस वक्त जिब्राइल इस्लाम आए और ये कलिमात आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए। और दूसरी जगह पर जवाहिर ख़म्सा में सफ़ा नंबर 318 के ऊपर उन्होंने लिखा कि नादे अली को अगर कोई शख्स 3 बार पढ़ता है और उस किसी को कत्ल करने का इरादा हो तो ये पढ़े ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ा इल्ला ज़ुल्फ़कार। गोया ये कत्ल करने के लिए ये अमल इस्तेमाल हुआ और ये ग़ज़वा तबूक के ऊपर इसको जो है लाया कि ग़ज़वा तबूक में नऊज़ु बिल्लाह ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये अल्फाज उतरे हैं। तीसरे नंबर पर एक किताब है मनाक़िब व फ़ज़ाइल अहले बैत अतहार, जो अभी हाल ही में छपी है। इसके ऊपर लिखा हुआ है सफ़ा नंबर 418 पे कि सनद क्या बयान की कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंग बदर में अपनी शुजाअत व बहादुरी और दुश्मनों से की सफ़ों को चीर रहे थे और उन पर हमले कर रहे थे। उस वक़्त आसमान से ये आवाज़ आई जिसको सब ने सुना, वो ये थी कि ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ा इल्ला ज़ुल्फ़कार। ये इन्होंने पहले वाले ने लिखा कि जनाब ये ग़ज़वा तबूक है और दूसरे वाले ने लिखा ये जंग बदर में हुआ है। और इसी तरीके से सीरत इब्न हिशाम के हवाले से जो बयान किया जाता है उसमें ग़ज़वा उहद के अंदर लिखा हुआ है कि ग़ज़वा उहद में जनाब ये इस तरीके से नाजिल हुआ, आवाज़ आई नादा मुनादिन यौम उहद के दिन आवाज़ देने वाले ने आवाज़ दी थी कि ला सैफ़ा इल्ला ज़ुल्फ़कार वला फ़ता इल्ला अली। अल बिदाया वन निहाया जो तारीख़ इब्न कसीर के नाम से है जिल्द दोम में, उस पे भी तकरीबन सीरत इब्न हिशाम के हवाले से ही लिखा हुआ है कि ग़ज़वा उहद वाले दिन किसी मुनादी ने ये ऐलान किया था ला सैफ़ा इल्ला ज़ुल्फ़कार। और इसी तरीके से अहमद रज़ा ने फ़तावा रज़विया जिल्द 23 सफ़ा नंबर 205 पर भी लिखा है कि हदीस शरीफ में है ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ा इल्ला ज़ुल्फ़कार। ये लफ्ज़ नादे अली के इन्होंने नकल किए हैं और फिर इनको नकल करने के बाद जो है किसी ने कहा कि जनाब ये ग़ज़वा तबूक में हुआ है, किसी ने कहा कि जवाहिर ख़म्सा वाले ने कहा कि ग़ज़वा बदर में किसी ने मुनादी की, और तारीख़ इब्न कसीर और फ़तावा रज़विया वालों ने लिखा कि जनाब ये ग़ज़वा उहद में ये अल्फाज सुने गए थे। अहमद रज़ा ख़ान ने लिखा कि ये जनाब हदीस शरीफ में ये बात मौजूद है। याद रखें कि जो जवाहिर ख़म्सा में नादे अली के अल्फाज हैं
جو لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کے ساتھ موجود ہیں، اور وہ نعت علی کے مخصوص الفاظ جو میں نے پہلے آپ حضرات کو بیان کیے ہیں، وہ جواہر خمسہ کے علاوہ اہل سنت کی کسی کتاب میں بھی یہ الفاظ موجود نہیں ہیں۔ دونوں کے الفاظ بالکل الگ الگ ہیں، کہیں ہے لا فتح الا علی اور کہیں ہے نادی علیاً مظہر العجائب۔ اب دونوں کے الفاظوں میں بھی بالکل وہ الگ الگ ہیں، اور یہ دیکھو اگر آپ ان دونوں کو ملا لو اور آپ یہ کہہ دو کہ جناب یہ دونوں ایک ہی نعت علی کے الفاظ ہیں، تو پھر اس ٹائم پر آپ کو یہ بولنا پڑے گا کہ جناب نعت علیاً مظہر العجائب۔ اگر کہا جائے کہ تبوک میں، احد میں، بدر میں یہ الفاظ نازل ہوئے تھے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اور آگے کہ نعت علیاً یا مظہر العجائب، اس طریقے کے الفاظ اگر آئے ہوں تو یہ بالکل بھی ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے، نہ محدثین نے ان جملوں کے بارے میں کوئی ایسی وضاحت کی ہے کہ کہیں یہ موجود ہوں۔ علامہ عبد الرحمن ابن علی ابن جوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب الموضوعات میں صفحہ نمبر 381 پر لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی ابن ابی طالب، اس کو ذکر کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں ھذا حدیث لا یصح والمتہم بہ عیسیٰ ابن مہران، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور اس میں عیسیٰ ابن مہران جیسا راوی ہے جو متہم ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس کے اندر دوسرے راوی کو وہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں احمد ابن عدی ہے اور وہ حدیثیں بناتا تھا اپنی طرف سے، لہٰذا انہوں نے لکھا ہے ابن جوزی رحمہ اللہ نے کہ یہ حدیث بالکل موضوع ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے الاسرار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ صفحہ نمبر 363 پر وہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، اور نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اگر یہ واقعہ بدر میں پیش آیا اور فرشتے نے آسمان پر آواز لگائی تو تمام صحابہ نے اسے سنی ہوتی، ظاہر ہے تمام صحابہ سنتے، اور پھر ظاہر ہے کہ جب سارے صحابہ اس کو سنتے تو سارے صحابہ اس کو آگے بیان بھی کرتے۔ یہ نہ کسی صحابی سے منقول ہے نہ کسی صحابی سے ثابت ہے۔ اگر بدر میں آواز لگائی گئی تھی تو سب سنتے اور سب نقل کرتے، یا کم سے کم کوئی تعداد ہوتی، معتد بھی کچھ تعداد ہوتی جو آگے اس کو بیان کرتی، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے، لہٰذا وہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ اور آگے چل کر وہ لکھتے ہیں وَقَضَا مِن مُفْتَرِيَاتِ الشِّيَّةِ الشَّنِيعَةِ، وہ کہتے ہیں اسی طریقے سے روافظ کی مفتریات اور جھوٹ جو انہوں نے گھڑے ہیں، ان میں جس طریقے سے یہ لا فتح الا علی والی حدیث ہے، ایسے ہی ناد علیاً مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب بنبوتک یا محمد وبولایتک یا علی، یہ الفاظ بھی روافظ کے گھڑے ہوئے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ احمد رضا خان اس کو دعائے سیفی میں ڈال کر اور جواہر خمسہ میں ڈال کر پھر شاہ ولی اللہ کے حصے میں لگا کر پھر شاہ ولی اللہ کے کندھے پہ بندوق رکھ کے اپنے عقیدے کا توپ چلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جناب میرا عقیدہ تو شاہ ولی اللہ سے ثابت ہے، اور شاہ ولی اللہ کو جواہر خمسہ کی اجازت ہے، اور جواہر خمسہ میں ناد علی موجود ہے۔ اس کے بارے میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ناد علیاً والی جو روایت ہے اور جس میں یہ موجود ہے، یہ روافظ کے مفتریات ہیں، ان کے اپنے طرف سے گھڑے ہوئے ہیں، پیٹ سے بنائے ہوئے ہیں، کوئی ثبوت ان کا موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی العالی المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ، اس میں جلد 1 صفحہ نمبر 333 پر وہ اس کو نقل کرنے کے بعد وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ موضوع ہے، من گھڑت ہے یہ روایت، اور یہ الفاظ بالکل بھی ثابت نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان بزرگوں کی ان حوالہ جات کو آپ کے سامنے ہم نے بیان کر کے یہ بتا دیا کہ ناد علی کی سندی حیثیت یہ ہے کہ یہ بالکل موضوع اور من گھڑت الفاظ ہیں۔ اب جب یہ موضوع اور من گھڑت ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو جواہر خمسہ میں کس نے ڈالا، دعائے سیفی میں کس نے ڈالا، اور پھر شاہ ولی اللہ نے اگر جواہر خمسہ کی اجازت لے بھی لی تھی تو احمد رضا کو یہ کس نے حق دیا تھا کہ وہ اس طریقے سے من گھڑت احادیث کو یا مفتریات الشیعہ کو اٹھا کر ان سے اپنے عقیدے ثابت کریں۔ اس سے ایک ہی بات واضح ہوتی ہے کہ جو مفتریات الشیعہ کو مزید سنیت کے روپ میں اگر تقویت دینے والا تھا تو وہ احمد رضا تھا، اس نے اس کو سنی بن کر اس کو وہ کر دیا، مفتریات الشیعہ کو گویا اہل سنت میں داخل کرنے کے لیے یہ طریقہ اس نے اختیار کیا اور اس کو عقائد تک میں ڈال دیا۔ اور آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہوگی، تحفہ اثنا عشریہ اگر آپ نے پڑھی ہو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو انہوں نے اس بات کو نقل کیا ہے، خود لکھا ہے کہ روافظ اہل سنت کی کتابوں میں اپنی طرف سے بھی چھاپتے ہیں، ان کتابوں کے اندر اپنی طرف سے حوالہ جات گھسیڑتے ہیں اور ڈالتے ہیں، اور یہ عموماً وہ کرتے ہیں ان کتابوں کے اندر جو غیر متداول کتابیں ہوتی ہیں،
جو لوگوں میں ترتیب وار چلتی ہوئی نہیں آ رہی ہوتی، لوگ اس کو مسلسل پڑھتے ہوئے نہیں جا رہے ہوتے، بڑے بڑے اہل علم نے بھی ان کتابوں کے نام کبھی کبھی سنے ہوتے ہیں، وہ غیر متداول کتابیں جو ہوتی ہیں، جو غیر مستند بھی ہوتی ہیں، اور خاص طور پر ایسے صوفیاء کی کتابیں، تو ان کتابوں کے اندر روافظ گھس کر اپنی عبارتوں کو گھسیڑنا ان کی بہت پرانی عادت ہے کہ وہ اپنے عقیدے اہل سنت کے منہ میں رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں اس کو کسی طریقے سے اہل سنت کی کتابوں میں ڈال کر پھر اہل سنت کو کہو یہ تو تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہماری بات نہ مانو، اپنے بزرگوں کی کتاب سے عبارت مان لو۔ یہ اس لیے وہ لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ اگر آپ نے تحفہ اثنا عشریہ کا مطالعہ کیا ہے، اور احمد رضا نے تو کیا تھا، اس لیے اس نے فتاوی رضویہ میں کئی جگہ اس کا ذکر بھی کیا ہے تحفہ اثنا عشریہ کا، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ وہ اس تحفہ اثنا عشریہ کے اس روایت کو جو ہے موجود ہونے کے باوجود بھی وہ جو ہے تحفہ اثنا عشریہ میں یہ بات موجود ہونے کے باوجود بھی وہ اس بات کے مدعی ہیں کہ نہیں یہ چیزیں ہم نے ماننی ہیں۔ یہاں تک تو میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات بھی بتا دی جو کہ ناد علی چاہے صغیر ہو یا کبیر ہو، اکبر ہو یا اصغر ہو، ناد علی کی مستند ہونے کی حیثیت یہ ہے کہ وہ بالکل موضوع من گھڑت ہے، یہ سندی حیثیت ہے، اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اب آپ کو اس کے بعد میں اگلی ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کیا ناد علی کے اندر جس سے احمد رضا خان ندائے غیر اللہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا استمداد عن غیر اللہ، یا اختیار کلی ثابت کر رہا ہے، جیسے الامن والعلا اس نے کتاب لکھی ہے اس عنوان پر کہ اللہ کے نبی اور صحابہ اور بزرگان دین یہ دافع البلا، مشکل کشا اور حاجت روا ہیں، اس کو ثابت کرنے کے لیے جیسے اس نے ناد علی میں سے استدلال کرنے کی کوشش کی ہے، کیا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ندائے غیر اللہ یا جو ہے توحید کے معاملے میں ندائے غیر اللہ کو جو ہے وہ کر سکتے تھے؟ کیا وہ استمداد غیر اللہ کے قائل تھے؟ کیا وہ توحید کے باب میں اتنے کمزور تھے کہ وہ اس بات کو لے لیتے اور اس کو امت میں پھیلانے کی کوشش کرتے؟ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر، داعیے دین حق نجیب اللہ عمر، یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ